السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج مہمان کے آداب کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ مہمان کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو آپ کے لیے بہتر اور مناسب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ تحفے تحائف لے کر کے جائیں، جیسے آپ مٹھائی وغیرہ لے کر کے جائیں، کپڑے وغیرہ لے کر کے جائیں، یا کوئی اور چیز بطور تحفہ بطور ہدیہ لے کر کے جانا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملنے کے لیے جائے تو بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دے، ایک دوسرے کو تحفہ دے۔ آپ اس کو ہدیہ دیں گے، وہ آپ کو پھر کھلائیں گے پلائیں گے، وہ ان کی جانب سے ہدیہ اور تحفہ ہوگا۔ تو لہذا ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، تہادوا تذهب الشحنہ، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے گا، دشمنیوں کا خاتمہ فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جب بھی کوئی انسان آپ کو دعوت دے تو آپ دعوت ضرور قبول کریں۔ لہذا اس بات کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ وہ غریب ہے یا امیر، ہاں آپ ان کی دعوت کو ضرور قبول کریں۔ اگر آپ اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں ضرور شریک ہوں۔ بسا اوقات اگر آپ کو کوئی مشرک، کوئی کافر بھی دعوت دے تو لہذا ان کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنا چاہیے، لیکن ہاں تہوار والی دعوت، شرک والی دعوت، تو لہذا ایسی دعوتوں میں شرک کرنے کی اجازت، شریک ہونے کی ہرگز کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا عام کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی غیر مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت میں گئے تھے، اسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، بہت مشہور حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی عورتوں کے پاس، کئی مرد حضرات کے پاس دعوتوں میں گئے تھے، بلکہ غیر مسلمین نے دعوت دیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوتوں کو قبول کیا۔ اور امیر اور غریب کا بھی کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے کوئی شخص دعوت دے کھانے پر اور وہ ایسا کھانا ہو جو پایا کے کھانے پر مجھے اگر کوئی دعوت دے تو لہذا میں اس پر بھی چلا جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر معمولی سی چیز پر بھی مجھے دعوت دے تو میں اس دعوت پہ قبول کر لوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک صحابیہ کی شادی جب ہوئی تو انہوں نے بطور ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضرت ابوبکر کو بلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صاحبین کو لے کر کے گئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت نے بطور ولیمہ جو پیش کیا، صحیح بخاری کی روایت میں وہ کیا تھا کہ بیان کرتے ہیں، رات میں میں نے کھجور بھیگنے دے دیا تھا اور صبح میں اس کا نچوڑا ہوا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو لہذا دعوت قبول کرنا چاہیے، چاہے امیر ہو جائے یا چاہے غریب ہو، کسی قسم کی چھوٹی بڑی دعوت ہو تو لہذا آدمی کو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اور ولیمے کی جہاں تک بات ہے تو ولیمے میں ضرور شرکت کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بہت بڑا گنہگار قرار دیا ہے، بہت بڑا گنہگار قرار دیا ہے جس کسی انسان کو ولیمے کی دعوت دی جائے اور ولیمے کی دعوت پر وہ انسان شرکت نہ کرے۔ ہاں اگر عذر ہے، عذر شرعی ہے، تو لہذا آدمی کو عذر بیان کر دینا چاہیے کہ دیکھو میں نہیں جا سکتا ہوں، مجھے معاف کرو وغیرہ، عذر بیان کر دینا چاہیے آدمی کو۔ اگر خود نہیں جا سکتا تو دوسرے کو کہلوا کر بھیجا دینا چاہیے، کیونکہ دعوت ولیمہ بہت عظیم دعوت ہے۔ اگر اس دعوت میں اگر آپ شرکت نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بہت بڑا گنہگار قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ آپ روزے سے ہیں، تو لہذا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کھانے کی دعوت دی گئی ہے، کیا کروں جا کر کے؟ تو لہذا بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم حالت روزے میں ہو پھر بھی جاؤ دعوت میں جاؤ، کھانا نہیں ہے، مل کر کے آؤ، دعائیں دے کر کے آؤ، لہذا تم وہاں لوگوں کو خوش کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، تو لہذا آدمی کو کیا، اگر روزے سے ہے پھر بھی اس آدمی کو حاضری دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم رہا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے کہ آپ کو جب کوئی شخص دعوت دے، آپ مہمان ہیں، دعوت دے آپ کو، تو لہذا آپ کو وقت مقررہ پر پہنچنا چاہیے۔ جیسے آپ کو دعوت دیا گیا کہ 2 بجے آپ کو پہنچنا ہے، 2 بجے انشاءاللہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، 2 بجے آپ کو پہنچنا ہے، تو آپ کہیں گے میں 12 بجے ہی پہنچ جاؤں گا، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو لہذا آپ
12 بجے پہنچ کر کے مہمان نوازی کرنے والے شخص کو یعنی میزبان کو آپ تکلیف مبتلا کریں گے، اور تکلیف مبتلا کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اس نے وقت دیا، اپنے گھر پر بھی آدمی دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں عشاء کے بعد آپ کی دعوت رہی، آپ کیا مغرب کے بعد ہی چلے جائیں، اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے ڈیوٹی میں موجود ہیں، تو لہذا آپ جا کر کے ان کے گھر والوں کو ڈسٹرب دیں گے، ان کے گھر والوں کو تکلیف مبتلا کریں گے، تو لہذا آدمی کو وقت مقررہ پر جانا چاہیے، اور بہت لیٹ سے بھی نہیں جانا چاہیے۔ 2 بجے دعوت دی گئی تو آپ 4 بجے جائیں، تو لہذا آپ مہمان نوازی کرنے والے شخص کو یعنی میزبان کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، اور میزبان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی انسان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامیاب مسلمان وہ ہے، صحیح اور کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو لہذا اسی طریقے سے 5ویں چیز وہ کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر کے گیا ہے تو لہذا وہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہ رکے، 3 دن سے زیادہ نہ رکے، گرچہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر میزبان خود انہیں روک لے کہ آپ رک جاؤ اور آپ کی بھی چاہت ہے تو لہذا آپ رک جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سیکھنے کے لیے اپنے پاس روک لیا تو لہذا وہ رک گئے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ 3 دن سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو رکنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جائے تو 3 دن سے زیادہ رکے، الا یہ کہ اس آدمی کو مجبور کیا جائے، یعنی رکو اس آدمی کو ضد کیا جائے اور اس آدمی کی بھی چاہت ہو تو آدمی رک سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں مہمان بن کر رہیں گے تو آپ ظلم کریں گے اس انسان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں حسن درجے کی روایت ہے، الادب المفرد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو مہمان بنا کر لوگوں کو تکلیف میں اور اپنے آپ کو گنہگاری میں مبتلا نہ کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کا مہمان بننا بھی گنہگاری کا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ 3 دن سے زیادہ رک جانا یہ گنہ کا کام ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ رکنے سے آدمی کو منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز کیا ہے، مہمان آپ بن کر کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض کوتاہیاں میزبان کی جانب سے ہو ہی جاتی ہیں، ہے نا، ہو ہی جاتی ہیں، کبھی کھانے پینے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی آپ کا خیال رکھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لہذا آپ کے سلسلے میں کبھی انتظام کرنے میں ان کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ کوتاہیوں کو نظر انداز نہ کرنے کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت سے رشتے ٹوٹ گئے، بھائی بہن کے رشتے بھی ختم ہو گئے، لہذا میاں بیوی کے رشتے بھی ختم ہو گئے، تو لہذا کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ صحیح اور کامل ترین مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کو سمجھتا ہے، اس کے تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ آدمی گنہگار ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے، لیکن آپ ان کی کوتاہیوں کو پکڑ کر کے ایک مدعا بنا کر کے آپ ان سے لڑیں گے تو یقیناً دشمنیاں پیدا ہوں گی اور اس کی وجہ سے قطع رحمی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑ لیتا ہے۔ کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز کیا ہے کہ آپ مہمان بن کر کے گئے ہیں تو مہمان بن کر تو گئے ہیں آپ، لیکن آپ وہاں جا کر کے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تکلیف دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ تکلیف دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، نمبر 1 بے پردگی، ہے نا، بے پردگی وہاں پر آپ جا کر کے کر دیں۔ آپ جائیں ایسی جگہ میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں عورتوں کا گزر ہوتا ہو، عورتیں آپ سے پردہ نہیں کر پا رہی ہوں، یا آپ کی خواہش ہو کہ عورتیں میرے پاس آئے، مجھ سے گفتگو کرے، میں عورتوں سے ہنسی مذاق کروں، یہ بے پردگی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بے پردگی کو نہایت ہی زیادہ ناپسند کیا ہے۔ ایسے لوگ قوم کے بدترین انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس حیا نہیں ہے فصنع ما شئت، وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ آدمی کسی بھی قسم کا گناہ کر سکتا ہے، تو لہذا آپ بے پردگی نہ کریں۔ اگر آپ ایسے گھر میں جا رہے ہیں جس گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو لہذا آپ عورتوں کا خیال رکھیں، عورتوں کے پردے کا خیال رکھیں، عورتوں کو بے پردہ ہونے کا موقع نہ دیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے، تکلیف نہ دیں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی نے آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے لیکن
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت شرما شرما کر کے کھانا کھاتے ہیں، ہے نا. اگر میری پلیٹ میں کسی دوسرے آدمی نے کھانا نہیں ڈالا تو میں نہیں کھاؤں گا، لہذا کسی نے ڈالا تبھی میں کھاؤں گا، اور بعد میں اس کی شکایت کروں گا، کھانا تو مجھے ملا ہی نہیں، اچھا یہ بھی بنا تھا، اچھا وہ بھی بنا تھا، یہ بھی بنا تھا، مجھے تو ملا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے دیا ہی نہیں. تو لہذا آپ خاموخواہ کسی کو تکلیف مبتلا نہ کریں. میزبان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ہرگز تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. تو لہذا آپ تکلیف نہ دیں، بلکہ آپ بے تکلف ہو کر کے جو چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ جو آپ کو مل جاتی ہیں، بے تکلفی کے ساتھ کسی آدمی کو تکلیف دے بغیر جو چیزیں بھی آپ کو فراہم ہو جاتی ہیں ان چیزوں پر قناعت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو کامیاب قرار دیا ہے جو قناعت کرتا ہے. قناعت کرنا سیکھیے، لہذا صبر کرنا سیکھیے. صبر کرنے کے اندر ہر قسم کی بھلائیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی صبر کرنے والوں کو بڑا عظیم تحفہ ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے، دیر تک کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد دیر تک رک جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہیں پر گپ شپ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، نہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں نہ گھر والوں کا خیال کرتے ہیں. یہ عظیم گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت زینب، غالباً زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دعوت دی، لہذا مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، کھانا نوش فرمائے. اس کے بعد کیا ہے، کافی دیر تک لوگ گپ شپ میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے چند آیتوں کو نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ دیکھو کھانا تم نے کھا لیا ہے، اب کھانا کھانے کے بعد میزبان کو تکلیف نہ دو بلکہ اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو جاؤ. ہاں اگر آپ کو میزبان خود روکے رکھے تو بات الگ ہے، لیکن اگر آپ وہاں بلا وجہ گپ شپ کیے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کیے ہوئے رکے رہیں گے تو یہ ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو گناہ قرار دیا ہے. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کھانا تم نے کھا لیا، اب چلے جاؤ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ. تو لہذا تکلیف نہ دیں، نہ بے پردگی ہونے کا موقع دیں، اور نہ ہی کھانا کھانے کے بعد شکایتیں کریں، اور نہ ہی دیر تک اس جگہ پر بیٹھ جائیں. اسی طریقے سے 8ویں چیز کیا ہے، طفیلی نہ بنے. طفیلی نہ بنے. مثال کے طور پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ باپ جا رہا ہوتا ہے، دعوت صرف باپ کو ملتی ہے، بیٹے کو نہیں ملتی ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈاکو قرار دیا. ڈاکو ایسے لوگوں کو قرار دیا ہے جو بغیر کسی دعوت کے دعوت میں شریک ہوتے ہیں. تو لہذا کسی کو آپ طفیلی بنائیں گے، کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، آپ خود بھی گنہگار ہوں گے اور وہ آدمی جو جا کر کے کھا رہا ہے لہذا وہ بھی گنہگار ہوگا. تو یہ گناہ کا کام ہے. طفیلی آپ ہرگز کسی کو نہ بنائیں. اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ میں لے کر جائیں گے تو لہذا آپ پہلے میزبان سے اجازت لے لیجئے کہ ان کو کھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. لہذا ان سے اجازت لینا بے حد ضروری ہے. اگر آپ نہیں اجازت لیں گے اور طفیلی بن کر کے کھا لیں گے تو یقیناً آپ گنہگار ہوں گے اور وہ انسان بھی گنہگار ہوگا جو ان کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جائے گا، یعنی گناہ میں جو انسان ان کی مدد کرے گا. اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے، آپ دعوت میں گئے ہیں مہمان بن کر کے، تواضع اختیار کیجیے. تواضع اختیار کرنا بہت ضروری ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جس کسی انسان نے تواضع اختیار کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو اونچائی پر فائز کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھایا اور فرمایا کہ جو کوئی انسان دوسرے انسان کو معاف کر دے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی عزت میں کمی نہیں واقع فرمائے گا اور اللہ رب العالمین اس کے درجات میں بلندی عنایت فرمائے گا. تو لہذا تواضع اختیار کرنا چاہیے. تواضع اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، کروڑ پتی آدمی ہیں، لکھ پتی آدمی ہیں، آپ ہمیشہ کرسی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ میزبان کے پاس گئے تو اس نے آپ کو زمین پر بٹھا دیا. آپ تواضع اختیار کرتے ہوئے بیٹھ جائیے. تواضع اختیار کرتے ہوئے بیٹھ جائیے. لہذا آپ ہائی لیول کے آدمی ہیں، آپ ہمیشہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ کو میزبان نے غریبوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. آپ تواضع اختیار کیجیے. تواضع اختیار کیجیے. لہذا نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ دوسروں کو تکلیف دیں، نہ خود کو تکلیف دیں. تو تواضع آپ اختیار کریں. تواضع اختیار کرنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے اور ان کے لیے بھی بھلائی ہے. جو انسان تواضع اختیار کرنے میں ہر قسم کی بھلائیاں ہیں. لہذا اسی طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے، آپ میزبان کے پاس گئے ہیں، کھانا وغیرہ آپ نے نوش کر لیا ہے. کھانا کھانے کے بعد کیا ہے، آپ کو میزبان کو دعا دینا چاہیے. میزبان کو دعا دینا چاہیے. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی.
اس طریقے سے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی بھی دعائیں بتلائی ہیں ان میں سے جن دعا کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں ان دعاؤں کو آپ دیجئے. میزبانوں کو دعا دیجئے. تو لہذا میزبانوں کو دعا دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو انسان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اور مہمان نوازی کا شکریہ یہ ہے کہ انسان جس نے اس کی مہمان نوازی کی اس کو دعاؤں سے نوازے. اسی طریقے سے 11ویں اور آخری چیز کیا ہے؟ آپ تو خود مہمان بن گئے لیکن کسی کو آپ دعوت نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کبھی کبھار میزبان بھی بنیے. میزبان بھی آپ کو بننا چاہیے، میزبان بھی بننا چاہیے. لوگوں کو دعوت میں آپ بلائیں. آپ صرف کھانے کے لیے جائیں. ایک آدمی کے پاس آپ نے دعوت دی، دوسرے آدمی سے پوچھیں تمہاری دعوت کب، تیسرے آدمی سے پوچھیں تمہاری دعوت کب، لیکن میں کھلاؤں گا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں تو اور کیا ہے. اگر آپ سے کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو آپ بھی بدلے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو آپ بھی بدلے میں ان کو دعوت دیں. یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، یہ آپ کے حق میں بھلائی ہے. اگر آپ صرف لوگوں کی دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے، آپ دوسروں کو دعوت ہی نہیں دیں گے تو یقیناً لوگ آپ سے بغض رکھیں گے، لوگ آپ سے حسد رکھیں گے، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. تو لہذا کیا ہے، آپ میزبان بھی بنیے. کبھی کبھار آپ کو میزبان بھی بننا چاہیے، آپ لوگوں کو دعوت دیں. تو یہ میں نے 11 آداب بیان کیے. نمبر 1، تحفہ تحائف لے کر کے جانا چاہیے. دعوت قبول کرنا چاہیے، خصوصاً ولیمے کی دعوت میں ضرور جانا چاہیے. اگر دعوت میں نہیں جا سکتے ہیں تو عذر بیان کر دینا چاہیے. اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کو دعوت میں ضرور حاضری دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے وقت مقررہ پر جانا چاہیے، وقت مقررہ کے بعد بھی لیٹ کر کے نہیں جانا چاہیے اور بہت پہلے بھی نہیں چلے جانا چاہیے. اسی طریقے سے مہمان آپ بن کر گئے ہیں تو 3 دن سے زیادہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے مہمان نوازی جس نے آپ کی ہے، میزبانی جس نے آپ کی ہے، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. مہمان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہیے، نہ بے پردگی ہونے کا موقع دیں اور نہ ہی کھانا وغیرہ جو آپ کو پسند نہیں آیا اس کو آپ بلا وجہ اس کے اوپر تھوپیں اور اس کو بیان کریں، اس کو ایسا لگا ویسا لگا، تمہارا کھانا کتنا گھٹیا، اس کا کھانا دیکھو کتنا اچھا لگا، ایسا ویسا. اس طریقے سے آپ اس کو تکلیف نہ دیں. جو آپ کو پسند آئے وہ کھا لیں، جو آپ کو پسند آئے اس کو چھوڑ دیں. اسی طریقے سے تکلیف دینے کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیر تک رک جائیں، یہ بھی اس قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے 8ویں چیز کیا ہے، کسی کو اپنے ساتھ بغیر اجازت کے ہرگز دعوت میں نہ لے کر کے جائیں. اور 9ویں چیز کیا ہے، تواضع اختیار کریں. اور 10ویں چیز کیا ہے، میزبان کو آپ دعاؤں سے نوازیں. اور 11ویں چیز کیا ہے، آپ لوگوں کو دعوت بھی دیں، آپ لوگوں کو بطور مہمان اپنے پاس بلائیں میں اور اپنے آپ کو میزبان کبھی کبھار بنائیں. لہذا میرے خیال سے تمام چیزیں میں نے بیان کر دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مہمان کے تمام آداب کا ہم سب کو لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں ہم سب کو ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.